بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله أبدا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبله وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك فدخل ما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبله وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فنن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من يختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أمه بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها ريحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ولد ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتلمنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيده اليماني إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدرو ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلوها.
وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي جلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معهما تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفازوا شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجتي إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه ہمارے دیگر صلوات ہمارے دیگر صلوات کوفے کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں کوفے کو فتح کر کے عزادار آئے ہیں قیدی ہلا کے شام کا دربار آئے ہیں اشکوں کی نظر لے کے دل افگار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے صاحب آزار آئے ہیں اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں قربانیوں
کو صبر سے محکم بنا دیا، سب کو تمہارے درد سے محرم بنا دیا، ہر دل کو صاحب ماتم بنا دیا، ماتم زدوں کے قافلہ سالار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، جس دل نے دل پہ داغ کیا تھا وہ ساتھ ہے، اکبر پہ صبر جس نے کیا تھا وہ ساتھ ہے، اصغر کا نظر جس نے دیا تھا وہ ساتھ ہے، صورت دکھاؤ طالب دیدار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، تھے جس کے منتظر وہ خزینہ کہیں نہیں، وہ کم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، تھے جس کے منتظر وہ خزینہ کہیں نہیں، وہ غم نصیب شاہ مدینہ کہیں نہیں، سب ہے تمہاری باری سکینہ کہیں نہیں، کھا کر انہیں یہ بے کسو ناچار آئے ہیں، کھو کر انہیں یہ بے کسو ناچار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، فریاد اشک و آہ کی مہلت بھی مل گئی، ہاتھوں کو قید و بند سے فرصت بھی مل گئی، ماتم کی غمزدوں کو اجازت بھی مل گئی، مجلس کریں گے دھوم سے زوار آئے ہیں، مجلس کریں گے دھوم کے زوار آئے ہیں، اٹھو حسین عابد بیمار آئے ہیں، اٹھو
حسین عابد بیمار آئے ہیں. بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھا یا تھا تماچا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ کے، ارے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا آئی نہیں صغرا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دم، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی،
قیدی کہتا ہے کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں، لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں، کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں۔ امام عصر آؤ انتقام خون ناحق لو، امام عصر آؤ انتقام خون ناحق لو، ہمیں دو اذن ہم کھینچے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں، ہمیں دو اذن ہم کھینچے ہوئے تلوار بیٹھے ہیں، اور نفاق و شرک ڈرتے ہیں دل مومن تکانے میں، نفاق و شرک ڈرتے ہیں دل مومن تکانے میں، یہ ایمان ہے کہ دل میں حیدر کرار بیٹھے ہیں، ہماری بزم میں غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا، ہماری بزم میں غم مقبول ہو جائے تو حیرت کیا، یہاں آ کر جنا کے سید و سردار بیٹھے ہیں، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، ادھر نام حسین آیا ادھر آنسو ہوئے جاری، میری آنکھوں میں گویا عابد بیمار بیٹھے ہیں، بیاں دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل،
بیاں دروں کا ہے عابد چلے ہیں منزلوں پیدل خدا جانے کہ اس آفت میں کتنی بار بیٹھے ہیں سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی سکینہ قید میں جب باپ کو روتی تو ماں کہتی میری بچی نہ رو ظالم پس دیوار بیٹھے ہیں. مقطع کا شعر ہے کہ بیاں کر حاجت جوہر سفارش تیری کر دیں گے بیاں کر حاجت جوہر سفارش تیری کر دیں گے حضور شاہ عباس علم بردار بیٹھے ہیں لیے حلقے میں شہ کو شہ کے ماتم دار بیٹھے ہیں کنارے حوض کوثر کے شہ ابرار بیٹھے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاتحہ. بسم اللہ الرحمن جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے یہ منسوب ہے مجلس انہی کی شہادت کی بس مرثیے کی چند بند پیش خدمت ہے. صلوات پڑھ دیجئے باواز بلند اللہم صلی علی محمد. زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئے زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئے دنیا سے دفعتاً سفر خلد کر گئے کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئے جنت بسائی دیکھ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ
بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، ارے بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر، باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا، ارے ساکت ہے نبض ہے غضب سرد دست و پا، ساکت ہے نبض ہے غضب سرد دست و منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، ارے کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل، لو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں ایسا کی، نہ جا مجھ کو بلا لو تم ہو جہاں ایسا کی، نہ ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ، جا مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکی، مادر کو قبر ہے یہ مکان ہے سکینہ، اور میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا، اب کون سوئے گا میرے پہلو میرا، ارے بچی یہ ماں تجھے کے در اب ڈھونڈنے کو جا، اے غم رسیدہ تو نے قیامت کے دکھ اٹھا، چھٹ کر پدر سے گھڑکیاں کھائیں تماچے کھا، بی بی رسل بندھی تیری گردن میں ہا، بی بی رسن بندھے تیرے گردن میں ہائے، جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئے، بندے جو چھل گئے میرا منہ تک کے رہ گئی، بندے جو چھن گئے میرا منہ تک کے رہ، قربان جاؤں قید یہ دام بلا ہے، ماں آفت میں باد سبت نبی مبتلا ہے، ماں مجبور ہے غریب ہے بے دست و پا ہے، ماں بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردہ، ارے بی بی کو دے کہاں سے کفن بیردہ ہے،
اور پہلے سے خاک میں ہے بدن سب ہٹاؤ، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا، لے جاؤ قبر میں یہی کرتا پھٹا، ایذا سے غم سے رنج اٹھانے سے چھٹ گئی، کنبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئے، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ، اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھٹ، نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین، نیند اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، زندان میں جب کہ دختر ہے، الآن إلى يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد. اما بعد، قال امام حسین علیہ السلام: من کان فینا باذلا محجته موطنا على لقاء اللہ نفسا ولیرحل معنا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک سورہ فاتحہ کی. سید رازق حسین جعفری سن آف سید مہدی حسن جعفری، شہید سید ہاشم رضا رضوی سن آف سید نواب حسین رضوی، سید نواب حسین رضوی سن آف سید عباد حسین رضوی، اور اس کے علاوہ جملہ مرحومین جو مومنین و مومنات کے ہیں ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے. امام حسین کی وجہ سے جو ہمیں ایک نعمت اس سال نصیب ہوئی ماہ محرم اور سفر میں، تقریباً اب اس کی اختتامی مجالس ہیں. خدا ان تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی عطا فرمائے کہ ہم فرش عزا کو دوبارہ بچھا سکیں. جب تک ہم زندہ ہیں خدا ان تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ کریں. برادر ذیشان نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ٹاپک کی کہ معرفت امام حسین، البتہ ایک طرح سے تقابل، کمپیریزن، معرفت امام حسین جو اصحاب امام حسین کو تھی کمپیئر ٹو ہمارے، یا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس معرفت تک پہنچ سکیں.
بہت مشکل ٹاپک ہے، البتہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا حق ادا کر سکوں، اور بہت اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ مجلس ریکارڈ ہو تو اس کو آپ 2-3 دفعہ ضرور سنیے گا۔ میں آپ سے صرف یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک میں ایک عنایت شامل ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے، پہلے تو سب سے پہلے جو اصحاب عاشورہ ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ امام حسین کے اپنے الفاظ ہیں، شب عاشور، امام معصوم ہیں، کبھی بھی امام کسی چیز کو نہ بڑھا کے بیان کرتے ہیں نہ کسی چیز کو گھٹاتے ہیں۔ امام حسین نے اصحاب رسول کو بھی دیکھا ہے، ابوذر، سلمان، مقداد، ان سب کو دیکھا ہے۔ آپ نے اصحاب امیر المومنین کو بھی دیکھا ہے، مالک اشتر کو بھی دیکھا ہے، اور سعد بن سوحان، سب کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اصحاب امام حسن کو بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں، لا عالم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسے صحابی ہوں جیسے کہ میرے صحابی ہیں، از لحاظ وفا اور از لحاظ خیر کے۔ اور اسی طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں، ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی وجزاکم اللہ عنی، دعا دیتے ہیں امام سب کو۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ اصحاب امام حسین کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ اب ان کی معرفت کیا تھی؟ دیکھیے، بعض اوقات ہم خود گیس کریں کسی چیز کے بارے میں کہ بھائی ہو سکتا ہے وفا ان کی بہت اچھی ہے، ان کی معرفت امام کے بارے میں بہت زیادہ تھی۔ دیکھیے، معرفت بہت سارے لوگوں کی تھی، اور معرفت سے مراد صرف بایولوجیکل معرفت نہیں ہوتی، آئیڈینٹی کارڈ والی معرفت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شمر ملعون امام کے سینے پہ بیٹھا ہے تو امام نے دیکھ کے کہا ہے کہ تو جانتا ہے تو کس مقام پہ بیٹھا ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ زہرا اور علی کی اولاد ہیں، اور آپ کے ماں باپ سے اچھا کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ تو یہ معرفت، دیکھیے، یہ معرفت وہ معرفت نہیں ہے جو انسان کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا آج کی مجلس بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی اگر اس کو بعد میں کبھی ریکارڈ دوبارہ سنیں، 2-3 دفعہ سنیے گا اس کو۔ نہ یہ معرفت جو کہ شمر ملعون کی معرفت ہے، نہ وہ معرفت جو کوفے کے لوگوں کی ہے۔ اچھا دیکھیے، میں آج جو میں مجلس پیش کر رہا ہوں، یہ صرف میں شیعوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور ایکچولی یہ جو پورا ریلیجن ہے یہ شیعوں کے لیے ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اگر ہم پوری دنیا کو ڈیوائڈ کریں کیٹیگریز میں، تو یا مشرکین ہیں یا منافقین ہیں یا کچھ نااہل لوگ ہیں اور کچھ مومن ہیں، اس طرح سے ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ سورہ توبہ میں اسی طرح سے ڈیوائڈ کیا۔ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا مسئلہ مختلف ہے، کہیں شکوہ نہیں کیا جائے گا ائمہ کی طرف سے، بھئی مدینہ کے لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، مکہ کے لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، شام کے لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، کہیں شکوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا بھئی بصرہ کے لوگوں نے کیوں ساتھ دیا، شکوہ نظر آئے گا کوفہ کے لوگوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ کوفہ کے لوگ پہچانتے ہیں امام کو، کوفہ کے لوگ، کوفہ میں سارے نہیں، ایک بڑی تعداد شیعہ نے علی کی، شیعہ نے علی ہیں، جو جانتے ہیں کہ آپ امام ہیں، جو آپ کے مقام کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ معرفت نہیں رکھتے جو اصحاب عاشور رکھتے ہیں۔
اچھا صرف معرفت نہیں رکھتے، اس وقت ان میں کوئی چیز ہے جو اصحاب عاشور میں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے معرفت، میں نے ابھی پچھلے دنوں کہیں مجلس میں پڑھا تھا، آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا، ہرثمہ بن مسلم، ہرثمہ، دس ہے رے تے نقسین تے، ہرثمہ بن ابی مسلم، یہ شخص کربلا میں امام کے پاس آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ امام، جیسا کہ آپ نے مقاتل میں پڑھا ہے کہ امام کربلا میں جب اترتے ہیں، اترنے کے بعد ایک جگہ پہ اترنے کے بعد آپ رکتے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہا ہنا مناخ رکابنا ہا ہنا محوط رحالنا ہا ہنا لسفک دمائنا۔ امام اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے قافلوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے خون کے بہنے کی جگہ ہے۔ ہرثمہ بن ابی مسلم آگے بڑھتا ہے، کہتے ہیں حسین آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں۔ ہرثمہ کون ہے؟ ہرثمہ کوفہ سے آیا ہے اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ہرثمہ کون ہے؟ امیر المومنین کے ساتھ صفین میں لڑا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ بھئی میں کیسے حق پر ہوں؟ کہتے ہیں جیسی آپ نے یہ لفظ کہا میری آنکھوں میں ایک منظر کھنچ گیا۔ کہا کیا منظر کھنچ گیا؟ کہا آج سے 24 سال پہلے، 23 سال پہلے میں اسی جگہ پر امیر المومنین کے ساتھ صفین کی طرف جا رہا تھا۔ امیر المومنین اسی مقام پر ڈیزرٹ میں ایک دفعہ امیر المومنین نے اپنے گھوڑے کو روک دیا، گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھے اور امیر المومنین نے مٹی اٹھائی۔ امام نے کہا ہا ہنا مناخ رکابہم ہا ہنا مسفک دمائہم۔ کہتا ہے میں امیر المومنین کے قریب گیا، بہت سارے اصحاب دوسرے بھی قریب گئے، جو قریبی امام کے اصحاب تھے انہوں نے امام سے سوال کیا میں سن رہا ہوں مولا یہاں کیوں رکے ہیں؟ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا یہ وہ جگہ ہے جو عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جو عاشقوں کے خون بہنے کی جگہ ہے۔ ہرثمہ بن ابی مسلم سن رہا ہے۔ اچھا یہ امیر المومنین کو اتنا بلیو نہیں کرتا۔ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کو سمجھیں کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ یہ امیر المومنین کے ساتھ ہے، یہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ اپنی گھر میں آتا ہے صفین سے واپسی پر، یہ پوچھتی ہے ہاں بھائی کیا ہوا، واقعات بتاتا ہے یہاں پر یہ ہوا یہاں پہ ہوا۔ کہتے ہیں جب ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو امیر المومنین نے کیا، کہنے لگے یہ جو تمہارے امام ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے کہ کچھ پریڈکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں امام علی کو تم کم نہ سمجھو، تو مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ 24 سال کے بعد امام حسین کے ساتھ حر آ چکا ہے، حر امام کو کربلا کی طرف موڑ رہا ہے۔ ایک دفعہ اس کے سامنے ایگزیکٹ وہی سین آتا ہے، 24 سال کے بعد حسین اترتے ہیں اور آنے کے بعد وہی جملے کہتے ہیں ہا ہونا مہتو رحال ہا ہونا مسف کو دمائنا۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کو یاد آ جاتا ہے 24 سال پہلے امیر المومنین ایگزیکٹلی یہی جملے کہے تھے۔ ایک دم آگے بڑھتا ہے حسین آپ حق پر ہیں۔ دیکھیے معرفت کتنی معرفت ہے اب اس کو، کتنی معرفت ہے اس کو۔ امام کہتے ہیں تو پھر ہرثمہ تم ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ دو گے، ہمارے ساتھ چلو گے؟ کہا نہیں مولا، نہیں مولا،
کوفے میں میری بیٹیاں ہیں اور مجھے ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا میں بہت معذرت کے ساتھ رخصت چاہوں گا آپ سے۔ ہرثمہ چلا گیا، ہرثمہ چلا گیا۔ اب دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا بہت اہم اسپیچ ہے، ریکارڈ کر کے کئی دفعہ سنیے گا۔ معرفت اصحاب عاشور کیا ہے جو ہرثمہ کے پاس میں؟ معرفت اصحاب عاشور کیا ہے جو کوفیوں کے پاس نہیں؟ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کوفے میں شیعہ رہتے ہیں، قطعاً کبھی اس میں نہ جائیے گا، ہاں وہاں پہ ناصبی بھی رہتے ہیں، عثمانی بھی رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد شیعوں کی ہے۔ بعض لوگوں نے جینون لیٹر لکھے ہیں امام کو بلانے کے لیے، امام آئیے۔ اور آپ کے سامنے مثال ہے، بھائی مختار کا لشکر کہاں سے درست ہوا ہے؟ کوفہ سے درست ہوا ہے۔ توابین کہاں سے آئے ہیں؟ کوفہ سے آئے ہیں۔ کوفہ کی بہت بڑی اہمیت ہے، میں کبھی کوفہ کو کنڈیم نہیں کرتا، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کوفہ یعنی شیعہ پروری کا سینٹر، کیپٹل، اور اسی لیے امام زمانہ جب آئیں گے تو کوفہ دوبارہ کیپٹل بنے گا۔ یعنی یہاں ایڈریس صرف کوفہ شیعوں سے ہے، دوسرے لوگوں سے ہمیں کام نہیں ہے، دوسرے لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ پہنچ سکیں، صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے ابھی لاسٹ ویک بہت اہم مجلس پڑھی تھی، اور اس میں نے آئی سی میں مجلس تھی اصال ثواب کی، اس میں نے بیان کیا تھا کہ امام جب فرماتے ہیں، جب یہاں پر یہ ان روایات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہماری امامت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں، یہ اس کے مقابلے میں کرتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ خالی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، امامت اصل ہے، امامت کے بعد ہر چیز قبول ہوگی، بس عمل صرف اس کا قبول ہوگا جو امامت کو مانتا ہے۔ اب جو امامت کو مانتا ہے اس میں کیٹیگریز ہیں، کچھ امام کے ساتھ ہوں گے، کچھ امام سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، کچھ آنسو بہاتے رہ جائیں گے، کچھ کوفی بن جائیں گے، اور کچھ اصحاب عاشور ہو جائیں گے۔ اب وہ معرفت کیا ہے اصحاب عاشور کی کوفے کے مقابلے میں؟ یہاں یہ سوال ہے، ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اور دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ میں گیس نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے گیس نہیں کروں گا، میں امام معصوم کے جملے لے کے آؤں گا آپ کے لیے، اس پہ غور کیجئے گا، بہت اہم میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، خود میرے لیے کچھ چیزیں اوپن ہو رہی ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں عنایت ہے، اس میں عنایت ہے۔ امام 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ والے دن امام مکہ سے باہر نکل رہے ہیں، امام مکے سے باہر نکل رہے ہیں، امام نے ایک خطبہ دیا ہے، ایک چھوٹا خطبہ ہے، بہت بڑا خطبہ نہیں ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں اس خطبے کو پورا پڑھوں گا۔ اس کا اہم ترین فراز یہ جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور یہ اہم ہے، یہ کوفیوں کے لیے بھی اہم تھا، یہ مکے والوں کے لیے بھی اہم تھا، جو امام کے ساتھ تھے ان کے لیے بھی اہم تھا، یہ آج آپ اور میرے لیے بھی اہم۔ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ کاروان ختم ہو گیا۔ امام نے جملہ کہا، اس پہ بہت اطمینان سے سنیے گا۔ امام نے کہا من کان فینا بازلا محجتہ، من کان فینا بازلا محجتہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا۔ امام نے یہاں پر 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ امام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن میں یہ 4 کوالٹیز ہوں گی وہ ہمارے ساتھ حرکت کرے، ہمارے ساتھ چلے۔ اگر یہ 4 کوالٹیز نہیں ہمارے ساتھ نہ چلے، ہمارے ساتھ حرکت نہ کرے، بالکل حرکت نہ کرے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ہسٹری بیان نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے ایکچوئل ہسٹری بیان نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ یہ کاروان ابھی بھی چل رہا ہے، یہ کاروان ابھی بھی چل رہا ہے، موو کر رہا ہے کاروان، اور اس کے پہلی صف میں اصحاب عاشور ہیں، اور اس کے بعد دوسری صفوں میں دوسرے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں آپ کے سامنے قطعاً کہیں پہ کوئی نہ پوئٹری کر رہا ہوں نہ خطابت کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کچھ ریالٹیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ جا کے چیک کر لیجیے گا، اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں عنایت ہے، بغیر عنایت کے سامنے میں آپ کے سامنے کوئی چیز عرض نہیں کر رہا۔ من کان فینا
बाज़िलन मुहजतहु मुवत्तिनन अला लिक़ाइल्लाह नफ्सा फलयरहल मअना, बस वो हमारे साथ हरकत करे वरना हमारे साथ हरकत ना करे। इमाम के साथ हमराही के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ और सिर्फ शियों से खिताब है, किसी से खिताब नहीं है। कोई काबिलियत नहीं रखता कि वो इमाम के साथ आए। इमाम उसका हाथ पकड़ के उसको लिक़ा अल्लाह की तरफ लेके जाएंगे, और ये लिक़ा अल्लाह का जो कारवान है इस दुनिया में नहीं, इस दुनिया से चलेगा आखिरत तक चलता चला जाएगा। एक सलावत पढ़ दीजिए। देखिए आप क्या शाहिद है इसका कि ये कारवान में हम भी शामिल हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से अब ज़ियारत रजबिये में, इमाम ने रजब में मूव किया है मदीना से। ज़ियारत रजबिये में आप एक जुमला पढ़ते हैं इमाम के साथ, एक ज़ियारत है उसमें आप, मैं और आप इस जुमले को पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं? लब्बैक दाई अल्लाह इनकान लम युजिब का बदनी फ़क़त अजाब का क़ल्बी व शिअरी व बशरी व राई व हवाई। हम इमाम को मुखातिब करके कहते हैं, इमाम को मुखातिब करके कहते हैं या दाई अल्लाह। ये दाई अल्लाह इमाम का लक़ब है। अब मैं साइड की गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल चूँकि दाई अल्लाह आ गया तो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। किसी को, जाफ़र शूस्तरी को एक मुकाशिफा ये हुआ कि जब वो एक बैठे हैं बैनुल हरमैन, तो जब ये बैनुल हरमैन में एक तरफ इमाम हुसैन का हरम है, एक तरफ हज़रत अब्बास का हरम है। जब हज़रत इमाम हुसैन के उससे एक दफ़ा घंटी बजी कई दफ़ा, तो इनको लोगों ने घंटी सुनते हैं, इन्होंने सुना इमाम की आवाज़ आ रही है, हल मिन नासिर यंसुरुनी, हल मिन यासिर यंसुरुनी। आज भी आवाज़ बाकी है, हल मिन यासिर यंसुरुनी, हल मिन नासिर यंसुरुनी। इधर से ये घंटी ख़त्म हुई, हज़रत अब्बास के हरम से घंटी बजना शुरू की। इन्होंने जब घंटी पे तवज्जो की, पूरी दुनिया घंटी सुन रही है, उन्होंने जब वहाँ से जवाब आ रहे थे लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह, लब्बैक या दाई अल्लाह। ज़ियारत रजबिये में वही लब्बैक का दाई अल्लाह। इमाम को मुखातिब करके कहते हैं इनकान लम यजिब का बदनी, मैं चूँकि आपको मैं अपने बदन के ज़रिए जवाब नहीं दे सका, क़द अजाब का क़ल्बी, मैं अपने दिल से आपको जवाब दे रहा हूँ, व शारी व बशरी व राई व हवाई, मैं अपने पूरे वजूद से आपको जवाब दे रहा हूँ, आपकी दावत पे लब्बैक कह रहा हूँ। इसीलिए आप ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, विच मीन इमाम का कारवान चल रहा है, जैसे ही आपकी मौत होगी आप उस कारवान के साथ मुलाक़ हो जाएंगे। देखिए दुआ क्या है, यहाँ क्या है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद, जैसे ही मैं एंटर हूँ मुझे इमाम के काफ़िले के साथ एंटर कर दे, वो कारवान के साथ एंटर कर दे। उसके बाद आप क्या कहते हैं, उसके बाद आखिर में वसब्बित ली कदम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन, मेरे कदमों को साबित कर दे हुसैन और इमाम हुसैन के साथ। अल्लज़ीना बज़लु, अब ये उनकी खासियत है, अल्लज़ीना बज़लु महजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। एक सलावत पढ़ दीजिए। और ये बात करने के लिए कि आपको भी दावत है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, यब्न शबीब इन सर्रका अन तकून लका मिन सवाब, ए शबीब, ए इब्न शबीब, अगर तुम चाहते हो तुम उस कारवान में उस सवाब में शरीक हो जाओ, जब भी तुम जिक्र करो इमाम का ये कहो या लैतनी कुन्तु मअहुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा। एक सलावत पढ़ दीजिए। बस देखिए इस चीज़ पर यकीन पैदा कर लें आप कि आप उस कारवान की दावत अमूमी है, यानी ये सिर्फ इमाम मक्का में दावत नहीं दे रहे थे, इमाम की दावत पूरी कायनात में उस वक्त तक जाएगी जब तक इंसान शिया इस दुनिया में आते रहेंगे, इमाम की दावत मौजूद है। आप देखिए इमाम क्या फरमा रहे हैं,
اس کو غور کیجیے, اس پہ توجہ کیجیے. امام کیا فرمایا؟ من کان فینا بازلن, ایک ایک لفظ موتی ہے. من کانا, تم میں سے جو بھی, فینا, ہمارے لیے, بازلن, بذل کرے گا. بذل کس کو کہتے ہیں؟ بذل اس بخشش کو کہتے ہیں, اس ایفرٹ کو کہتے ہیں جو انسان خود اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے. کوئی اس کو مجبور نہیں کرتا, کوئی آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا, کوئی آ کے مجبور نہیں کرتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا, انسان کو مجبور کر رہا ہوتا ہے, آدمی شرم میں کہتا ہے یہ لو, اچھا بھائی لو, لے لو. ایک آدمی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے زبردستی, اس کو بذل نہیں کہتے. بذل وہ ہوتا ہے کہ جو خود اپنی مرضی سے کرتا ہے. اچھا جب کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی طلب نہیں کرتا, بس بذل کرتا ہے. امام کے ساتھ جو شریک ہوں گے ان میں یہ 4 کوالٹیز ہیں. ان کے پاس یہ 4 کوالٹی, ان کے پاس معرفت امام یہاں تک پہنچے گی وہ ان 4 کوالٹیز سے عمل کریں گے. نمبر 1, من کان بازلن فینا, جو بذل کرے گا ہمارے لیے. کیا چیز بذل کرے گا؟ محجتہ. یہ جو دل ہے اس کا سب سے نیچے جو شریانے ہیں ان کے اندر ایک خاص خون ہوتا ہے, پیور ترین خون ہوتا ہے. جب یہ خون ختم ہو جائے بس انسان مر جاتا ہے. جو محجتہ, اس خون کو وہ بذل کر دے گا ہمارے. من کان فینا بازلن محجتہ, بس پہلی کوالٹی یہ ہوگی جب انسان معرفت حاصل کرے گا, امام کی ولایت کو سمجھے گا, جو ہم نے ولایت ایکسپلین کی تھی, تو پہلی کوالٹی ہوگا کہ امام کے لیے بذل کرے گا. امام کے لیے بذل کرے گا. ورنہ کوفی بھی پہچانتے ہیں امام کو, ہرثمہ بھی پہچان رہا تھا امام کو, لیکن زہیر کی طرح نہیں پہچان رہا تھا. زہیر کی طرح خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, زہیر کی طرح بذل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, سعید کی طرح بذل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, اصحاب عاشور کی طرح بذل کرنے کے لیے. دیکھیے بذل میں نے کہا آپ کچھ نہیں مانگتے. اچھا بذل کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف جان دینا, آپ کا جو بھی ایسٹس ہیں آپ نے بذل کرنا امام کی راہ میں, بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی منت کے, خود آگے بڑھ کے بذل کرنا ہے. اگر ایک شاعر ہے اور وہ شاعری کرتا ہے, بذل کرتا ہے, نہ تعریف کے لیے, نہ تعریف کے لیے, بذل نہیں ہے تعریف. جب معاوضہ لیں گے تو بذل نہیں ہے. ایک رائٹر جب کچھ ایفرٹ کرتا ہے, بذل کرتا ہے, اپنی ساری ایفرٹ کو, محجتہ, خالی دل خون دل نہیں ہے, یعنی اپنے پورے وجود کے ساتھ بذل کرتا ہے, امام کی راہ میں بذل کرتا ہے. اچھا یہ سوچ کے بذل نہیں کرتا کہ اس کا یہ غارت ہو گیا, ضائع ہو گیا, جو بھی یہ سوچ کے بذل کرے وہ بذل نہیں ہے, وہ بذل نہیں ہے. امام پہ خرچ کرنا غارت ہونا نہیں ہے, امام پہ خرچ کرنا غارت نہیں ہے. من کان بازلن, من کان فینا بازلن محجتہ. دیکھیے بذل میں بھی درجے ہیں, نہیں بیان کر پاؤں گا آج میں ساری باتیں. بذل میں بھی درجے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بھائی کوفہ میں جب آئے ہیں اسیروں کا قافلہ تو کچھ لوگوں نے آنسو بذل کیے, روئے ہیں, جینون روئے ہیں. آپ مجھے تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجیے, کوفہ میں کسی نے پتھر نہیں مارا ہے, انہیں کسی نے آگ نہیں پھینکی, روئے ہیں, بے تحاشا روئے ہیں. یا کچھ لوگوں نے بذل کیا ہے, مثلا امام کو کہا ہے امام ہم آپ کے ساتھ ہیں, آئیں گے ہم آپ کے ساتھ,
یعنی ترما جو ہے یہ بہت بڑا مقام ہے ترما کا. ترما جو ہے یہ امام علی کے ساتھ ہے. امام علی کے ساتھ ہیں, جمل میں بھی ہیں, صفین میں بھی ہیں. بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ امام نے ان کو لیٹر دے کر معاویہ کے پاس بھیجا ہے. ترما بن عدی الطائی, ترما بن عدی الطائی, امام نے لیٹر بھیجا ہے معاویہ کے نام. جب یہ معاویہ کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الملک, ملک, اے بادشاہ تجھ پہ سلام ہو. معاویہ نے کہا تو نے مجھے امیر المومنین کیوں نہیں مخاطب کیا؟ کہیں گا مومنین ہم ہیں. تجھے کس نے ہم پہ ہمارا امارت کا حق دیا؟ تو تو بادشاہ ہے. یہ ترما ہے. لیکن ترما کی معرفت ترما امام حسین سے کب ملا؟ ترما کوفے سے آ رہا ہے. آنے کے بعد ایک مقام پر آ کے امام سے ملتا ہے. اس کے ساتھ 4 اپنے افراد ہیں دوسرے. آنے کے بعد امام کو قیس بن مسہر کی شہادت کی اطلاع دیتا ہے کہ امام کوفہ میں قیس شہید ہو چکے ہیں. اور میں جب کوفے سے نکلا تھا, یہ صرف ابھی ہر کا قافلہ بھی قریب ہے. اچھا, ہر نے امام کو گھیرا ہوا ہے. ہر ترما کو امام کے قریب نہیں آنے دیتا. امام اس کو کہتے ہیں اس کو اجازت دو میرے پاس آنے کے لیے. ترما اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ امام کے پاس آتا ہے. امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ امام یہ لشکر 1000 کا لشکر یہ آپ کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور میں جب چلا تھا کوفہ سے تو ایک بہت بڑی تعداد ادھر کربلا کی طرف آ رہی تھی. میں آپ کو پیشنہاد کرتا ہوں, میں یمن سے ہوں, میرے قبیلے کی طرف چلے آپ. جو میرا قبیلہ ہے وہ آپ کی ہیلپ کرے گا. 30,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہوں گی. امام کہتے ہیں نہیں, ہمیں اسی راستے پہ جانا ہے. ترما کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, مجھے آپ اجازت دیں کہ میرے ساتھ یہ کچھ آذوقہ ہے, یہ کچھ سامان ہے, میں اپنی فیملی کے لیے میں نے لیا ہے, یہ میں جا کے اپنی فیملی کو دے کے واپس آ جاؤں. امام نے کہا ٹھیک ہے ترما, دیر نہ کرنا. دیکھیے جو جگہ جہاں پہ ملا تھا امام سے وہ عزیب الحجانات جگہ کا نام تھا. ایک منزل تھی عزیب الحجانات کے نام. امام نے اس کو کہا کہ دیر نہ کرنا ترما. یہ چلا. اس کے بعد اس نے بہت تیزی سے جاتا ہے, سامان رکھتا ہے, واپس تیزی سے پلٹتا ہے. اس کے شعر ہیں. یہ کہتا ہے یا ناقتی لا تدعری من زجری و شمری قبل طلوع الفجر, اے ناقے اب میں جب تجھے میں مار رہا ہوں تو اس پہ ناراحت نہ ہو, میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ اسی جگہ پہ پہنچا ہے, عزیب حجانات کے اوپر پہنچا ہے, تو اس کو خبر ملی ہے کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں. امام حسین شہید ہو گئے. یہ بزل نہیں کر سکا, اس کے اندر بزل کی صلاحیت نہیں تھی. اس نے اپنے خاندان کو پریفر کر دیا, نہیں کر سکا. قیس بن ضحاک امام کے ساتھ ہے. قیس بن ضحاک بھی کوفے سے آ رہا ہے, امام کا شیعہ ہے. امام سے ملتا ہے آ کر. امام اس کے ساتھ ایک اور اس کا ساتھی ہوتا ہے, میں اب مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. امام اس کو کہتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ میرے ساتھ آ جاؤ. اس کا دوست کہتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا, میری مجبوریاں ہیں. قیس بن ضحاک کہتا ہے کہ میں اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تک میری ذات سے آپ کو فائدہ ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. جس وقت میں دیکھوں گا کہ میری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے. قیس بن ضحاک جو ہے, اس سے ہمیں کربلا کے بہت واقعات ملے, کیونکہ کربلا میں عاشور والے دن موجود ہے یہ, اور بہت بہادری سے لڑتا ہے. ایک وقت دیکھتا ہے کہ عمر سعد کا لشکر امام کے ساتھیوں کے جو گھوڑے ہیں ان کو پے کر رہے ہیں. پے کرنا ان کے پیروں کو کاٹ دینا.
گھوڑوں کے اگر پیر کاٹ دیے جائیں تو گھوڑے مر جاتے ہیں. اس نے لے جا کے اپنا گھوڑا خیمے میں چھپا دیا. اس کے بعد یہ بہادری سے لڑا, باہر آ کے لڑا ہے. ایک وقت آنے کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اب امام کے سارے اصحاب مر چکے ہیں, صرف 3 اصحاب باقی ہیں, یہ امام کی خدمت میں آتا ہے. امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کو یاد ہے میری شرط؟ کہا ہاں. کہا مولا میں دیکھتا ہوں کہ اب فائدہ نہیں ہے, اب میری مدد آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی, اب مجھے اجازت دیجیے. امام نے کہا جاؤ. لیکن کیسے جاؤ گے, چاروں طرف تو گوئے. کہا امام میں نے گھوڑا اپنے خیمے میں چھپایا ہوا, گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور نکلتا ہے. عمر سعد کے 15 افراد اس کا تعاقب کرتے ہیں. فرات کے قریب ایک گاؤں کے اندر جا کے گھیر لیتے ہیں اس کو. وہاں پہ تیمیہ قبیلہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ارے یہ ہمارے قبیلے کا, اس کو جانے دو. چھوڑ دیتے ہیں ترما کو. ترما قیس بن زحاق زندہ رہتا ہے. قیس بن زحاق سے بہت سارے واقعات ہمیں وہاں سے ملے. بذل نہیں کر سکا. میں بہت جلدی سے امام کی وہ باتیں بتاتا ہوں جو کہ امام نے خود بیان کی ہے. دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں اس کو سمجھیے. ہمارا کام کوفیوں سے بہت آگے ہے, ہماری معرفت کوفیوں سے بہت آگے ہونی چاہیے, بہت آگے ہونی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ صرف میرے ساتھ جو ہوگا اس کے اندر صرف یہ 4 کوالٹی ہوں گی, 5ویں کوالٹی کی ضرورت نہیں ہے, 4 کوالٹی ہوں گی. من کان فینا باذلا محجتہ, جو ہمارے لیے بذل کرنے کے لیے تیار ہو. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں دوسرے اصحاب کا ذکر تھا جنہوں نے واقعاً بذل کیا ہے, جس میں سعید بن حنفی ہیں, جس میں عمر قرطزی ہے. یہ عمر قرطزی وہ ہے کہ اس کا بھائی عمر سعد کے لشکر میں ہے. یہ آتا ہے امام کے سامنے اپنی ہر چیز حاضر کر دیتا ہے, امام اپنے جسم کے اوپر تیر لیتا ہے. سعید بن عبداللہ حنفی یہ امام کے لیے 2100 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے. یہ وہ ہیں جن کو پہلی دفعہ لیٹر دے کے بھیجا گیا ہے کیونکہ بہت متقی پرہیزگار انسان ہے. عمر قرطزی کا بیٹا ہے جو کہ امیر المومنین کا ساتھی تھا, اس کا بھائی عمر سعد کے ساتھ. یہ لیٹر لے کے ایک دفعہ مکہ آتا ہے, امام اس پہ اعتماد کرتے ہیں, امام بھیجتے ہیں ایک اور لیٹر کہ میں مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں. یہ واپس لیٹر لے کے آتا ہے, مسلم کے ساتھ آتا ہے. جب مسلم آتے ہیں, ہانی بن عروہ کے علاوہ یہ وہ ہے جو کہ کھڑے ہو کے مسلم کے لیے تقریر کرتا ہے. اس کے بعد مسلم ان کے ہاتھ لیٹر بھیجتے ہیں امام کو کہ امام تشریف لے آئیے. 1200 کلومیٹر جانا جانا پھر واپس آنا. یہ امام کے ساتھ آتا ہے اور امام کے ساتھ رک جاتا ہے کہ میں اب امام کے ساتھ واپس جاؤں گا, اور امام کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے. یہاں پر وہ ہے یہ جو کہ اپنے بذل کرتا ہے اپنے خون کا. کس طرح سے؟ امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز کے وقت, اور یہ اپنے جسم کے اوپر اس کے تیر لگنا شروع ہوتے ہیں. جب اس کے جسم میں جان ختم ہو جاتی ہے, اب اس کا جسم ہل نہیں سکتا, تو اپنے چہرے کو آگے کرتا ہے امام کے سامنے, کبھی چہرے کو دوسری طرف کرتا ہے. اب یہ چہرے کے اوپر من کان فینا باذلا محجتہ, یہ بذل کرنے والے ہیں جو امام کی راہ میں دینے والے ہیں, امام کی راہ میں بذل کر رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. نہ یہ کہ ہم کوئی اسپیچ کریں تو کہیں ذرا ہمیں تعریف مل جائے, کچھ مل جائے, نہ یہ کہ ہم کچھ اور کریں تو ہم کہیں تعریف مل جائے, حتیٰ کہ اگر ہم کچھ کریں کہ ہمیں کوئی حصہ مل جائے. بذل نہیں ہے. ہاں, امام کی درگاہ میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ہر چیز ملتی ہے. آپ چھوڑ کے بھی جائیں گے تو آپ کے پاس زبردستی آپ کے پاس آ جائے گی, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن انسان کی انٹینشن وہ نہیں ہونی چاہیے. امام دوسری بات, چونکہ وقت کم ہے, نہیں انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو کمپلیٹ کروں گا. موطنا علی لقاء اللہ نفسہ, دوسری کوالٹی امام کی ہمراہی کی ہے. موطنا علی لقاء اللہ نفسہ, یہ لقاء اللہ کے لیے بے چین ہو, یعنی مرگ اس کے نزدیک موت بہت چھوٹی ہو جائے. موت کچھ بھی نہیں. موت کیا ہے؟ موت فنا نہیں ہے. موت کیا ہے؟
فنا موت لقاء اللہ ہے. موطنن علی لقاء اللہ نفسہ، یعنی دنیا اس کے سامنے چھوٹی ہو جائے. یہ اسٹیٹس کیا ہے، یہ پیسہ کیا ہے، دنیا چھوٹی ہو جائے. صرف اس وقت انسان دنیا پہ حاوی ہو سکتا ہے جب دنیا چھوٹی ہو جائے. جب دنیا بڑی ہوتی ہے تو دنیا اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیتی ہے. صرف وہ ہمراہی کرے گا امام کے ساتھ جس کے نزدیک موت کا ختم ہو جاتا ہے. اسی خطبے میں جو میں نے آپ کے، یہی خطبے میں امام اس سے پہلے، اس فراز سے پہلے امام کا جملہ ہے کہ موت ایک انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے ایسی ہے جیسے ایک جوان ٹینیجر گرل کے لیے ایک خوبصورت سا گلے کا ہار. اس کو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، کسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. موت کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دیکھیں نا، جب پرزدق نے امام کو آ کے بتایا ہے کہ مولا کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، دیکھیں غور کیجئے جملوں پر، قلبکم معکم، قلبہم معکم، ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں، یعنی محبت کرتے ہیں آپ سے. وسیفکم علیکم، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تو امام نے کیا جواب دیا تھا؟ امام کو حیرت نہیں ہوئی. امام نے کیا کہا؟ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. جب ہم دنیا کے غلام ہوتے ہیں تو امام کا ساتھ نہیں دے سکتے. امام کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کو چھوٹا کرنا پڑے گا. یعنی کیا؟ یہ اسٹیٹس، یہ پوزیشن کیا ہے، اس کی حیثیت ہے. یہ پیسہ، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ مقام، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ واہ، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ لسٹ، اس کی کیا حیثیت ہے. فلاں چیز، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ پلیجر، اس کی کیا حیثیت ہے. دنیا کو چھوٹا کرنا پڑے گا. صرف وہ امام کے ساتھ ہوگا جو حق محور ہوگا، جو حق کے لیے ہوگا، اپنی زندگی میں حق پر چلتا ہوگا. اگر اس کی زندگی میں حق نہیں ہے وہ امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. یاد ہے نا آپ کو، جب علی اکبر، امام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ندا دینے والا ہے جو دے رہا ہے کہ یہ کاروان جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت آ رہی ہے. تو علی اکبر کیا پوچھتے ہیں؟ السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بھلا ہم حق پر ہیں. تو امام علی اکبر کیا کہتے ہیں؟ نہ یا نبال لا نبالی، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، موت ہم پہ بھی گر پڑے یا ہم موت کے گر پڑے، فرق نہیں پڑتا. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان حق پر نہ ہو اپنی زندگی میں، اپنی انڈیویجول زندگی میں، اور کہے میں امام کے ساتھ ہوں. نہیں ہو سکتا. کوفے والے کہتے تھے ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. کیا ہوا تلواروں کا؟ کیا ہوا تلواروں کا؟ کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ اگر ایک انسان کی اپنی زندگی میں حق نہیں ہے، ایک انسان اپنی فیملی کو حق نہیں دے سکتا، ایک بیوی اپنے شوہر کو حق نہیں دے سکتی، ایک شوہر اپنی بیوی کا حق نہیں غضب کر رہا ہے، ایک برادر اپنے برادر کا حق غضب کر رہا ہے، حق کو قبول نہیں کر رہا، جانتا ہے کہ یہ فلاں آدمی صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، امام کے ساتھ نہیں دے سکتا. نہیں دے سکتا. وہ کہانی نہیں ہے، کہانی کھیل نہیں ہے، پورا پیکج ہے. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی الگ، آئیے ہمارے ساتھ دیجیے، کوئی پارٹی بازی ہے، آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم آپ کو لے کے جنت چلے جائیں گے. نہیں، پورا پیکج ہے. اگر آپ کی روح کے اندر وہ خاصیت ہے تو آپ امام کے ساتھ دیں گے. فَيَرْحَلْ مَعَنَا، بہت تیزی سے مکمل کرتا ہوں. فَيَرْحَلْ، پھر چلو ہمارے ساتھ. کیسے چلو؟ مسافر بن کے نہ چلو. راحل ہو. مسافر وہ ہوتا ہے جو پلٹنے کا سوچتا ہے، راحل وہ ہوتا ہے جو رخصت کر دیتا ہے، مہاجرت کر جاتا ہے. دنیا چھوٹی ہے. دنیا کیا چیز ہے جو امام ہے. یہ پوری دنیا و آخرت امام کے ہاتھ میں ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ معانا،
ہمارے ساتھ امام کے ساتھ چلنا ہے. امام کے علاوہ آپ میں کتنا ہی چیز آ جائے, آپ دنیا کے سب سے بڑے آپ کے اندر جذبہ کریٹ ہو جائے, اللہ کے لیے میں یہ کر دوں, اپنا خون دے دوں, سب کچھ کر دوں, لیکن اگر آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ شیطان کے ساتھ ہیں. یرحل معنا من کانا فینا بازلا محجتہ. نمبر 1, جو ہماری راہ میں بزل کرتا ہے, اور ہمارے لیے خدا کی راہ میں لقاء اللہ کا متمنی ہے, موت کو فنا نہیں سمجھتا, لقاء اللہ ہے, خدا سے ملاقات ہے, فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, وہ ہمارے ساتھ چلے. اور یہاں پر وہی لوگ ساتھ چلیں, اور اگر یہ ساتھ نہیں ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ نہ صرف امام شہید ہو جائیں گے, بلکہ امام کے ساتھ ہر چیز جو امام کے ساتھ ہوگی وہ ظلم کا شکار ہو جائے گی. امام اس مصیبت کو اپنے سینے پر لے لیں گے, امام اس مصیبت کو اپنے سینے پہ لے لیں گے. کیونکہ جب شیعہ, دیکھیے امام امیر المومنین نے کیا کہا تھا, شیعتنا المتبازلون بولایتنا, ہماری ولایت کے لیے بذل کرتے ہیں, اور اگر بذل نہیں کریں گے تو ہم سے بہت دور رہ جائیں گے, اور نہ صرف رہ جائیں گے بلکہ ہم مظلوم واقع ہو جائیں گے. کہ امام کو تو اپنے میسج دینا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جب لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, جب کوفے کے شیعوں نے ساتھ نہیں دیا, پیچھے رہ گئے, تو یہاں پر نہ صرف امام بلکہ امام کی فیملی اس مصیبت میں آ گئی, عاشور آ گیا. امام کے ساتھ دینے والے صرف 72 انسان ہیں, صرف 72. کوفے کا اتنی بڑی آبادی نہیں ہے امام کے ساتھ. جب یہ ہوگا تو نہ صرف امام بلکہ امام کی بچی بھی سفر کرے گی. ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں جب امام آئے ہیں آخر میں میدان جنگ میں, تو میں سب سے آگے صف میں کھڑا ہوا تھا. امام جنگ کرتے جاتے تھے, تھوڑی دیر بعد امام رکے ہیں, ایک جگہ پہ امام کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, بول رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنے لرزان پیروں کے ساتھ دوڑتی ہوئی آتی ہے. امام غافل ہیں, امام گفتگو کر رہے ہیں, وہ آنے کے بعد امام کے قریب آ جاتی ہے. ایک دفعہ امام کی نگاہ پڑتی ہے کہ کوئی ان کی ابا کو کھینچ رہا ہے. امام جو نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی 3 سالہ بیٹی ہے. چھوٹی سی بچی کہتی ہے یا ابا انظر الیہ فانی عطشان, اے میرے بابا میری طرف دیکھیے, میں کتنی پیاسی ہوں. ایک دفعہ امام توقع نہیں کر رہے تھے کہ سکینہ اس جگہ پر آ جائیں گی. ایک دفعہ امام بیٹھ جاتے ہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ یسقیک فیہ, اللہ تمہاری پیاس بجھائے گا. وکیلی, اے میری بیٹی, اللہ تمہاری پیاس بجھائے گا. جاؤ, آپ جا کے اس خیمے کے کونے پہ بیٹھ جاؤ, دیکھو شاید کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. بچی کو لے کے آتے ہیں, زینب کے سپرد کرتے ہیں, اور پھر واپس جاتے ہیں. اچھا, یہ بچی, اس کو عادت تھی کہ باپ کی جانماز یہ خود بچھاتی تھی. باپ چلے گئے, یہ خیمے میں بیٹھی ہے, بابا کا انتظار کر رہی ہے. عصر کا وقت ہو گیا, یہ جانماز بچھاتی ہے, بابا نہیں آئے. عصر کے وقت بابا نہیں آئے, بیٹھی ہے. یہاں پہ یہ ملعون خیمے جلانے آتے ہیں. جب خیمے جلانے آتے ہیں تو شمر ملعون آتا ہے, تو یہ پوچھتی ہے, یہ بچی تو کسی سے ڈرتی نہیں تھی, یہ پوچھتی ہے کہ میرے بابا نہیں آئے, میں تو ان کا سجادہ بچھا کے یہاں پر جانماز انتظار کر رہی ہوں. یہاں پر راوی لکھتا ہے کہ اس شمر ملعون اپنے غلام کو بولتا ہے کہ اس بچی کو مارو. جب غلام نہیں مارتا تو یہ خود آ کے اس بچی کو مارتا ہے. یہ سکینہ ہے. سکینہ سمجھ گئی اب بابا نہیں ہے. پھوپھے اماں بابا کہاں ہیں؟ بیٹا بابا چلے گئے. بابا کہاں چلے گئے؟ بابا سفر پہ چلے گئے. لیکن 3 سال کے بچے کو نہیں پتا چلتا کہ سفر کیا ہوتا ہے. اب سکینہ ہے,
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے خرابے ہے۔ ایک دفعہ خرابے میں سکینہ سوتی ہیں تو بابا خواب میں نظر آتے ہیں، بابا خواب میں نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ سکینہ شکوہ کرنا شروع کرتی ہیں، شکوہ کرنی شروع کرتی ہیں، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ سکینہ کی آنکھ کھلتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ جاتی ہیں بابا نہیں آئے، گریہ شروع کرنا کرتی ہیں، این ابی ابتونی بے ولدی، این ابی میرے بابا کہاں ہیں، وقرۃ عینی ارے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ یہ گریہ کرنا شروع کرتی ہیں۔ یہاں پر کہتی ہے اے میری پھوپھی اماں، اے میری پھوپھی اماں، اے میرے اے میرے بابا کی بہن، ارے میرے بابا کہاں ہیں؟ طاہر بن عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ میں، یہ ندیم ہے یزید ملعون کا، کہتا ہے میں یزید کے محل میں بیٹھا تھا، میں نے یہ یزید ملعون میرے سامنے، کہتا ہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ارے مجھے کچھ سنا، میں اس کے لیے کچھ سنا رہا تھا، یہاں اس کی آنکھ لگتی ہے، ارے میں نے دیکھا کہ امام کا سر کچھ لمحے کے لیے تشتے اوپر اٹھا اور امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ارے میں نے دیکھا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ امام کا سر کہتا ہے اللہم ہؤلاء اولادنا واکبادنا وہؤلاء اصحابنا، امام کی آنکھوں سے آنسو نہیں، کہنے لگا میں گھبرا گیا۔ ایک دفعہ باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی، میں دوڑ کر چھت پر گیا، ارے میں نے چھت پر دیکھا کہ خرابے میں ارے بچی رو رہی ہے، اس کے ساتھ ساری خواتین رو رہی ہیں، ارے میں نے پوچھا، ارے میں نے دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے، یا عمتی اے میری پھوپھی اماں، یا اخت ابی اے میرے بابا کی بہن، این ابی میرے بابا کہاں ہے؟ میں نے اوپر سے پوچھا ارے کیا ہو گیا؟ کہا امام کی 3 سالہ بچی باپ کے لیے بے قرار ہے۔ ارے میں دوڑ کے اندر آیا، ارے میں نے دیکھا یہ ملعون نیند سے اٹھ چکا ہے، ارے اس نے پوچھا یہ کیا شور ہے؟ اس نے کہا باہر امام حسین کی بیٹی، امام حسین کی بیٹی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ یہاں امام حسین کے سر نے بولنا شروع کیا، یہ شخص گھبرا گیا، کہا اس سر کو ان کے بچی تک لے جاؤ، ارے یہاں ایک تشت میں رکھ کے سر کو لے جایا جاتا ہے۔ ارے جب سر کو لایا جاتا ہے، ایک دفعہ ساری بیویاں، ایک دفعہ ایک تشت میں لایا جاتا ہے، ایک دفعہ رات کو پریشان ہو جاتی ہیں، ارے محل سے کچھ کیا لایا ہے، ایک دفعہ بیچ میں تشت رکھا جاتا ہے، ارے ساری بیویاں تشت کی طرف بڑھتی ہیں، بچی گھبرا کے پیچھے ہٹتی ہے، جب تشت ہٹایا جاتا ہے تو دیکھا حسین کا سر ہے، زینب کا گریہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دفعہ بچی وہاں سے پوچھتی ہے ماں حاضر راز، ماں پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ کہا حاضر راز صاحبی کا، ارے یہ آپ کے بابا کا سر ہے۔ ایک دفعہ چھوٹی بچی گھبرا کے آگے آتی ہے، بابا کے سر کو ہاتھوں میں لیتی ہے، اپنا ننھا سا سر، ایک دفعہ بابا کی داڑھی پہ نگاہ کرتی ہے، کہتی ہے اے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے خضاب کر دیا؟ ایک دفعہ گلے کی کٹی ہوئی رگوں پہ نگاہ پڑتی ہے، اے بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ اے بابا مجھے اس کم سنی میں کس نے یتیم کر دیا؟ کاش میں اندھی ہو جاتی، کاش میں زمین میں دھس جاتی۔ بچی گریہ کرتی جاتی ہے، ایک دفعہ اپنا سر بابا کے سر پر رکھتی ہے، ارے امام سجاد آواز آنا بند ہوتی ہے، امام سجاد گھبرا جاتے ہیں، آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، سکینہ کا شانہ ہلاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ اس مجلس کا ثواب اہل خانہ کے تمام مرحومین کو پہنچے۔ بار الہ اس مجلس کے طفیل جتنے مومنین و مومنات ہیں ان کی حاجتوں کو برطرف فرما دے۔ بار الہ اس مجلس کے طفیل جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ بار الہ اس مجلس کے طفیل جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ بار الہ تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما دے۔ بار الہ علماء ربانی کی حفاظت فرما دے، مراجع کرام کی حفاظت فرما،
रहबर मौज़म की हिफाजत फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें और हमारे बच्चों को उनके आवान और अंसार में करार दे। मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं। मुझको परदेस में रुलाओ ना, अपने बाबा की लाडली हूँ मैं। मुझको परदेस गोशवारे मैं खुद उतारती हूँ, तुम तमाचे मुझे लगाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस मार डाला है मेरे बाबा को, उनके लाशे को मैं संभालूंगी। अपने नन्हे से जख्मी हाथों से तीर उनके सभी निकालूंगी। छोड़ जाओ यहीं सकीना को, तुम मसीरा मुझे बनाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। रहम शेरे खुदा की पोती पर तुमको शिमरे लई नहीं आता। भूख है प्यास है नकाहत है, मुझसे पैदल चला नहीं जाता। सांस लेने को थोड़ी देर जरा ताज़ियाने मुझे लगाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मेरे गाजी चाचा गए होते तो मुझे इस तरह सताता ना। मुझको बालों से यूं पकड़ता ना, खून कानों से यूं बगाता ना। बेरहम छोड़ मेरे बालों को, एक यतीमा पे जुल्म ढाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया। खैरुन्निसा का लाडला, खैरुन्निसा का लाडला बेगुनाह मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा अश्मर का खंजर चला जब गर्दने शबीर पे। अश्मर का खंजर चला जब गर्दने शबीर पे। आई ज़ैनब की सदा, आई ज़ैनब की सदा, ना खुदा मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया। रसूल अकरम का दिल रुबा बेखता मारा गया।
ہائے نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے غم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا۔ اے خیر النساء کا لاڈلا، خیر النساء کا لاڈلا، بے گناہ مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا، رسول اکرم کا دل ربا بے خطا مارا گیا۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جوش آ کے پلی، سینے پہ جوش آ کے پلی،
جس کی ابارن میں جلی، جس کی ابارن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، بر محمد و آل محمد صلوات۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبیین، السلام علیکم رحمت للعالمین، السلام علیکم ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بأبی انت و امی یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا حسن ابن علی، السلام علیکم یا حسین ابن علی، السلام علیکم علی ابن حسین، السلام علیکم محمد ابن علی، السلام علیکم جعفر ابن محمد، السلام علیکم موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکم علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم محمد ابن علی، السلام علیکم علی ابن محمد، السلام علیکم حسن ابن علی، السلام علیکم حجت ابن الحسن، صلوات اللہ علیہم اجمعین ائمۃ و سادۃ، اللہم انی رضیت بہم ائمۃ فارزقنی لہم انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد و